محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ایک روز پہلے میں نے اپنا چینل ریئیکشن اسلامک پوائنٹ پہ محافظ ناموس رسالت مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک خوبصورت بیان، بہت اہم ترین بیان، جو غزہ فلسطین کے مسلمان، جو وہاں کی کامیابی، جو عظیم کامیابی، فتح، نصرت ہوئی فلسطین کے مسلمانوں کے، تو اس کا پارٹ 1 میں نے آپ سبوں کے سامنے رکھا اور آپ نے بڑی محبتوں سے دیکھا، شیئر کیا۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کا اور ایک پارٹ، دوسرا پارٹ میں آپ کو دکھاؤں اور آپ دیکھیے، پورا مکمل سنیے، پھر آپ کو جو ایک اہم بیان ہے آپ کو سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ فلسطین واقعی میں ہے کیا۔ مفتی سلمان اظہری، یقین مانی آج کے وقت میں بہت بڑے عالم کا نام مفتی سلمان اظہری، یوں ہی ان کو محافظ ناموس رسالت کا لقب نہیں دیا گیا ہے۔ وہی مفتی سلمان اظہری جہاں بھی کہیں میرے آقا کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو سب سے پہلے اگر اسے جواب دینے کا کوئی کام کرتا ہے تو وہ مفتی سلمان اظہری کی ذات ہے۔ ناموس رسالت پہ کوئی اگر انگلی اٹھائے، میرے نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو سب سے پہلے آگے بڑھ چڑھ کر اس کا جواب دینے والی کوئی ذات ہے تو مفتی سلمان اظہری کی ذات ہے۔ اگر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی ہے تو مفتی سلمان اظہری کی ذات ہے۔ اس سے یہ بات نہیں کہ اور نہیں ہے، الحمدللہ اور بھی ہمارے اہل سنت والجماعت کے کئی معتبر علماء کرام ہیں۔ میں جو سب سے پہلی بات میں کہہ رہا ہوں وہ مفتی سلمان اظہری کی ذات ہے۔ الحمدللہ اللہ مفتی صاحب کی عمر میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے، خوب ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے۔ حضرات، پارٹ 2 ہے، ضرور اس ویڈیو کو سن کر جائیے، پورا ویڈیو آپ سن لیجئے۔ مخبر صادق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بشارت دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دمشق کے ابواب یا پھر بیت المقدس کے آس پاس رہنے والوں میں ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک ایسی رہے گی جو حق کے لیے لڑتی رہے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق کے لیے وہ لڑتی رہے گی، قیامت تک ایک جماعت ہوگی۔ اور ان کی فضیلت میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان لا یضرهم خذلان من خذلهم، ان کو دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ ان پر کچھ اثر نہیں کرے گا، یا پھر ان کو چھوڑ دینے والے یا ان کی بات نہیں کرنے والے، یہ سب چیزیں ان کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچائیں گی۔ میں اس سے قبل اسی مسجد میں آپ کے پاس اس حدیث کو دہرا چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دڑی ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آپ ہو سکتا ہے سوال کریں، عمارتیں ٹوٹ کر راکھ میں بدل گئیں، ہزاروں بچے قبروں میں سو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنوں کے گھر اجاڑے گئے، کتنوں کے ہاتھ پیر توڑے گئے ہیں، بمباری میں وہاں پر کون صحیح سلامت رہا، 2 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہوئے، اور مولانا آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا حدیث میں ان کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ یہ نقصان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہو، آپ بار بار یہ سوچ رہے ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دڑی سے ان کا کچھ بگڑے گا نہیں۔ اتنا تو بگڑ چکا، پورا راکھ میں بدل گئے، علاج کرانے کے لیے دوائی تک نہیں ہے، تو پھر کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، ان کو ضرر نہیں ہوگا۔ پھر یہ ساری تکلیفیں اور یہ ضرر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں میرے عزیزوں، جسم کا نقصان، جان کا نقصان، مال کا نقصان، جائیداد کا نقصان، یہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا۔ یہ نقصانات مومن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، اگر ایمان سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک ان کے ساتھ رکھا ہے، ان کا ایمان محفوظ ہے، ایمان موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے نقصانات کچھ معنی نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ یہ تکلیفیں، یہ جو ساری مصیبتیں آئی ہیں، اس پر تو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہاں اگر ایمان ہی چلا جاتا تو پھر کون سی جنت ملتی، کون سی خوشبو جنت پاتے،
कुछ नहीं होता, ईमान सलामत है, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया में भी अल्लाह सुरखरुई अता फरमाएगा। एक भी जगह से कहीं उन निहत्थे मुसलमानों को जो गरीब मजलूम हैं और टूटे फूटे हाथों और टुकड़े पहने हुए बच्चे हैं, उनको कोई ये नहीं कहता कि ये जालिमों के लोग हैं, बल्कि हर कोई ये कहता है एक जालिम के खिलाफ जिसके पास दुनिया के सारे आइटम पावर हैं, लेकिन ये निहत्थे बच्चे खड़े हैं, दुआएं भी उनके साथ हैं और रहमत इलाही भी उनके साथ है। सलाम है उन गजा के मजलूमीन को। और वहां तो बच्चे, मर्द तो मर्द, औरतें, आपने सुना होगा उन जवान लड़कियों का, मैंने देखा था, वो कह रही थी कि हम रात को बुर्का पहन करके और रात को हम हिजाब पहन करके सो जाती हैं, इसलिए कि बमबारी में जब घर तबाह हो जाते हैं, सुबह लोग लाशें उठाने आते हैं तो कहीं हम बेपर्दा लाशों में ना मिल जाए। सलाम उन बहनों को। आज वो औरतें सबक ले उनसे जिनको अल्लाह ने हर तरह की नेमतें दी है। तुम्हारे घर में जायदाद बेपनाह है, माल और दौलत बेपनाह है, कपड़े रोज बदलने के लिए तुम्हारे पास है, सब रख करके तुम औरतों को आज हम बाजारों में जो बेपर्दा देखते हैं, ये शादी महलात में हर जगह जो औरतों की बेहयाई और बेपर्दगी देखकर फिर मैं सोचता हूं सलाम उन बहनों को जो मौत की रात भी हिजाब हटाना नहीं चाहती, इसलिए कि दुनिया से जाएं तो अल्लाह की बारगाह में हिजाब के साथ जाएं। ये ईमान हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी आती है, नुसरत इलाही आती है। मुझे बताओ मेरे अजीजों, 50,000 का खून कर देने वाला वो जालिम और गासिब इसराइल, वो अपने 200 कैदियों को छुड़ा क्यों नहीं सका? वो हासिल क्यों नहीं कर सका 200 लोगों को, बल्कि उनमें से 5 लोगों को क्यों नहीं हासिल कर सका? 50,000 को कत्ल कर डाला, और वो भी सिविलियंस को, शहरियों को, जिनसे तुम्हारा मुकाबला है, उनकी मौत की तो कोई खबर ही नहीं आती। जो तुमसे बरसरे पैकार है, जो लड़ रहे हैं, उनके मौत की खबर नहीं आती। बच्चों की मौत, औरतों की मौत, हॉस्पिटल में मौत, ये सारा जो नाच देखा गया है 15 महीने से हम देखते आए। लेकिन अफसोस इस बात का है मेरे अजीजों, अल्लाह का अज़ाब उन जालिम बादशाहों पर भी आएगा जो इनकी मौतों पर देखकर तमाशे कर रहे हैं। वो अपनी अय्याशियों में मसरूफ हैं, वो अपने ऐश कदों में शराब नोशी और कबाब खोरी पर मसरूफ हैं, और इन बच्चों की तड़पती हुई लाशों पर वो अपनी कुर्सियां सजाए बैठे हैं। वो अरब के जालिम बादशाह कहां है जिनके घरों में सोने के टॉयलेट बनाए गए हों, जो सोने की कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत और तख्त बिछाते हो? मेरे अजीजों, उनकी भी पकड़ आने वाली है, आप इंतजार करो, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अनकरीब जुल्म करने वाले ये पहचान लेंगे कि अल्लाह उनको किस पलटी में गिराएगा, वो किस पलटी में, किस खाई में जाकर के गिरेंगे। अंदाजा करो, जालिम सिर्फ वो ही नहीं है जो बमबारी करता है और कत्ल आम करता है, जालिम वो भी है जो तमाशाई बन करके लोगों का सपोर्ट करता है, उन लोगों को सराहता है जो जुल्म कर रहे हैं। अफसोस का मकाम है, वो चीखते रह गए, चिल्लाते रह गए, और फिर आखिर में वो बच्चों ने पुकार करके ये भी कहा हमें किसी जगह से मदद की उम्मीद नहीं है, ना हमारे पड़ोसी मुल्क से, न किसी बहुत बड़े मुस्लिम बादशाह से, हमें उम्मीद है फतह की और मदद की तो परवरदिगार आलम से है। और यकीनन मोमिनों के लिए अल्लाह ने यही फरमाया वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों को चाहिए कि सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करें। मैंने देखा है मेरे अजीजों, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा सकती है तुम्हें, इनके यहां मदद की कोई गुंजाइश नहीं है। ये हमारे साथ खेलते हैं, इनके दिलों के अंदर से रहम गायब है। ये बच्चों की तड़पती हुई लाशों को देखकर कोई आवाज तक नहीं उठाता, जो आवाज उठाने वाला उसको केस करके बंद कर डालेंगे। जो भी अगर मजलूमों के लिए आवाज उठाए, उनका परचम लहराए, तो कितने तो यहां पर FIR हो गए, बंद कर दिए गए। क्यों? मजलूमों के लिए आवाज उठाना क्या यह हमारा राइट नहीं है, हमारा हक नहीं है? तुम जालिमों के लिए अलल ऐलान बात कर सकते हो, हम मजलूमों की बात भी नहीं कर सकते। कैसी बात है मेरे अजीजों, हम जिस दुनिया में जी रहे, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं उठो वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। तुम्हारे पास
طاقت و قوت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ ایمانی طاقت ہے. باقی کوئی چیز، کوئی طاقت و قوت تمہاری مدد نہیں کرے گی. وہ قوت ایمانی ہے جو بدر میں صحابہ کے ساتھ تھی. وہ قوت ایمانی ہے جو احد میں بھی صحابہ کے ساتھ تھی. وہ ایمانی طاقت و قوت کا جوش ہی ہے جو 4000 ہوتے تو 40,000 پہ بھاری ہوا کرتے تھے. وہ ایمانی طاقت و قوت ہی ہے جس پہ اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے. آج مومنو، آپ سب سے زیادہ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو. میں نے دیکھا ہے میرے اپنے معاملات میں 8 مہینے تک میں اسٹرگل کرتا رہا، پل پل دیکھتا رہا، اور ایسی زمین پر مجھے لٹایا جاتا جہاں فرشی بھی نہیں ہے، پتھروں کی زمین پر لیٹ لیٹ کر کے ہماری کمر ٹوٹنے پر آتی. اس وقت لوگ یہ کہتے فلاں کی طرف سے مدد آ جائے گی، فلاں کی طرف سے مدد آ جائے گی. ہم نے یہ لائن بھی لگا دی ہے، یہ سورس بھی لگا دیا ہے، ہر طرف دیکھتا رہا. آخر میں پھر یقین ہوا مدد کہیں سے نہیں، میرے پروردگار سے ہی آئے گی. اللہ ہی مدد کرتا ہے مومنوں کی. بس یہ ہے کہ صبر ضروری ہے اور تھوڑی مصیبت اٹھانا ضروری ہے، اس لیے کہ مزاج ہے اسلام کا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اپنی قربانیاں دو اور قربانیاں ضائع نہیں ہوتی، رنگ لائیں گی. ہماری شہادتیں رنگ لائیں گی. ان بچوں کی شہادتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی جو 40,000 کے قریب شہید ہو چکے ہیں، وہ رنگ لائے گی. فتح بیت المقدس کے لیے ان کی قربانیاں، ان کی شہادتیں ایک عظیم باب بن کر کے نکلیں گی، ایک عظیم دروازہ بن کر کے نکلیں گی. آپ انتظار کرنا، وہ دن قریب آ رہا ہے جس کے متعلق میرے مصطفیٰ نے بشارتیں دی ہیں. ایک وقت وہ آئے گا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور صرف پرچم اسلام لہرائے گا. وہ دن آئے گا، یہ قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی میرے عزیزوں. اور اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، آپ لوگ ڈرتے ہوں گے مولانا پھر سے یہ ساری چیزیں بول رہے ہیں، ان کو برا لگے گا، ان کو برا لگے گا، بہتوں کو برا لگے گا. یہ میری بات نہیں، قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. لوگ تو چاہتے ہیں اللہ کے چراغ کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں، اللہ کے چراغ کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ کا چراغ اسلام ہے، اللہ کا چراغ یہ قرآن ہے، اللہ کا چراغ رسول پاک کی ذات ہے. اور ظالم یہ چاہتے ہیں اپنے منہ کے پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دے. اور قرآن کہتے ہیں واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو، اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا اور پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا. آخر میں یہ جملہ اللہ نے فرمایا، اگرچہ کافروں یہ بات ناپسند کرتے ہوں، اگرچہ مشرک یہ بات ناپسند کرتے ہوں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے یہ بات تو بری لگے گی ہی. ایسا کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہونے والا ہے جو قرآن نے کہا. یاد رکھو، زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن میرے رب کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا. جو قرآن نے کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور اسی پر ایمان ہم سب مومنوں کی شان ہے، ہم سب مومنوں کی شان ہے. بس آپ کے لیے ذمہ داری یہ ہے، آؤ ان برائیوں